الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عبدک وحبیبک ونبیک ورسولک النبی الأمی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ محترم حاضرین، سورہ یوسف کا اجتماعی مطالعہ کر رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور ان کا مقصد یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنا، اس کا مقصد یہی تھا کہ باپ سے دور کرنا اور باپ کی ساری شفقت اور توجہ خود حاصل کرنا۔ تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا تو جو آبکش تھا، پانی کھینچنے والا، اس کو بھیجا تو اس نے ڈول ڈالا تو کیا دیکھتا ہے کہ سبحان اللہ، ایک منموہنا اور چاند کو شرما دینے والا حسن و جمال کا پیکر بچہ موجود ہے۔ تو خوشی کی انتہا نہ رہی، یا بشرا ھذا غلام۔ تو وہ پکار اٹھا کہ خوشخبری ہو، مژدہ ہو، یہ تو بہت ہی منموہنا بچہ ہے۔ اور انہوں نے چھپا دیا اسے متاع سمجھتے ہوئے۔ بھئی وہ تجارتی قافلہ تھا تو کہا یہ بھی ایک متاع ہے، سامان ہے، غلام ہاتھ آ گیا ہے اور ہم بازار مصر میں اسے بیچیں گے اور بہت سارا منافع کمائیں گے۔ تو وہ لے کر چل دیے۔ تو تیسرے دن پھر بھائی آئے، بھئی دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ تو وہاں کنویں میں موجود نہیں تھے، تو وہاں انہوں نے قافلے کے نشانات دیکھے تو نشانات پر چل پڑے۔ تو چلتے چلتے قافلہ کو انہوں نے پا لیا۔ تو قافلے میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ تو کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، بھاگا ہوا، تم خرید کرو گے؟ تو کہا ضرور خرید کریں گے۔ لیکن جو اس قافلے کا سردار تھا، مالک،
اس نے آپ کو دیکھا تو آپ تو حسن و جمال کے پیکر تھے، غلاموں والی کوئی عادت ہی نہیں تھی۔ بھئی یہ غلام نہیں، یہ تو حسن کے امام ہیں۔ غلاموں والی کوئی عادت، کوئی غلاموں والے آثار تو اس میں نہیں ہیں۔ یہ تو شہزادہ معلوم ہوتا ہے، عالی گھرانے کا کوئی فرد معلوم ہوتا ہے۔ تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تم کہتے ہو کہ یہ بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو وہ کہنے لگے جی یہ ہمارا غلام ہے، ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں تاکہ مکمل تمہاری تحویل میں آ جائے۔ تو قرآن حکیم نے اس منظر کو بیان کیا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے بیچ ڈالا یوسف کو تھوڑی سی قیمت پر، چند درہموں کے عوض، ٹھیک ہے۔ تو وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ پہلے سے ہی اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، مقصد یہ تھا کہ ہم سے دور ہو جائیں اور ابا حضور کی ساری شفقتیں، ساری نوازشات، ساری عنایات ہمیں حاصل ہو جائیں۔ تو زاہدین زہد سے ہے، یعنی دلچسپی نہ لینا کسی کام میں، یعنی ان کو یہ مقصد نہیں تھا کہ بیچ کر ہم کوئی مال و دولت کما لیں، بس مقصد یہ تھا کہ ان کو دور کرنا ہے۔ تو سودا ہو گیا، یہ 10 بھائی تھے تو 20 درہموں پر سودا ہو گیا تاکہ 2 درہم ایک بھائی کو آ جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی عادت ہے بھاگ جانا، لہٰذا ان کو فری نہیں چھوڑنا، ان کو جکڑنا ہے زنجیروں میں، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ اور جب قافلہ چل رہا تھا تو دیکھیے یوسف علیہ السلام کے حسن اخلاق کو، حسن کردار کو، صرف آپ ظاہر کے حسین بھی نہیں تھے، کردار کے لحاظ سے بھی بہت حسین تھے، گفتار کے لحاظ سے بھی بہت حسین تھے۔ اب بھائیوں کا رویہ دیکھیے تو یوسف علیہ السلام کا رویہ بھی دیکھیے کہ ایک بھائی کو کیسے ہونا چاہیے۔ تو اب انہوں نے ظلم کی داستان رقم کی، مگر آپ اخلاق کی داستان رقم کر رہے ہیں۔ جب جدا ہو رہے تھے تو سبحان اللہ بھائیوں نے بیچ دیا، ایک قسم کا قید کروا دیا، ان کا بچپن چھین لیا، ان کی آزادی چھین لی۔ یہ کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں، ہر بچے کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بھائیوں نے بیڑیاں پہنا دیں۔ تو دوستو جب جدا ہو رہے تھے، جب قافلہ روانہ ہو رہا تھا، تو حضرت یوسف کہتے ہیں اے بھائیو، اللہ تم پر رحم کرے، تم نے ظلم کیا ہے، میں اللہ سے بھی عرض کروں گا مولا میرے بھائیوں پر رحم فرما، تم نے جبر کیا، اللہ تم سے بھلائی فرمائے، میں صبر کروں گا۔ دعائیں دے کے چل دیے۔ اب قافلہ رواں دواں ہے، لیکن جو کنعان کا قبرستان تھا، جہاں آپ کے آباء و اجداد بھی مدفون تھے، اور آپ اونٹ پہ سوار ہیں،
بغیر پالان کے۔ تو دوستو قافلہ ذرا ٹھہرا، اور وہ جو آپ کا نگہبان تھا وہ ذرا غافل ہوا، تو والدہ کی قبر پر دوڑ کے جاتے ہیں اور جا کر ماں کی قبر پر سلام پیش کرتے ہیں، اور روتے روتے قبر سے لپٹ جاتی، عرض کرتے ہیں امی جان دیکھو، جس کو آپ گود میں لے کر پیار کیا کرتی تھیں، جس کی بلائیں لیا کرتی تھیں، جس کو بوسے دیا کرتی تھیں، آج اس دیکھو تو صحیح تمہارا وہ چاند سے مکھڑے والا بیٹا کس حال میں ہے، پاؤں میں زنجیریں ہیں، دوڑ نہیں سکتا، گلے میں غلامی کا طوق ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح امی اللہ سے دعا کرو، اللہ مجھے ان حالات میں صبر عطا فرمائے، میں ان تمام مراحل سے ثابت قدمی سے گزر جاؤں۔ بچے چھوٹے، عمر تھوڑی ہے، مگر سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور ہم نے صبر و استقامت سے ان امتحانی مراحل سے گزرنا ہے۔ اپنی والدہ کی قبر پر حال دل سنا رہے ہیں، ایک ماں ہی تو ہوتی ہے نا، ہاں، جو درد دل کو سمجھتی ہے، آپ اسے سنائیں یا نہ سنائیں، ماں سمجھتی ہے۔ کہیں بچے کو ٹھوکر لگے، کہیں بچہ گر جائے تو ماں کے دل پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ماں کو وہی محسوس ہو جاتا ہے، خدا خیر کرے میرے بچے کی، اللہ خیر کرے میرے بچے کی، اللہ کرم فرمائے۔ ماں دعائیں دینا شروع ہو جاتی ہے، یہ ایک انتہائی قرب کا اظہار ہوتا ہے، ماں کو اپنے بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ تو ایمان سے کہنا، جب آپ داستان غم سنا رہے ہوں گے تو ماں سن کر عالم برزخ میں کیا کیفیت ہوگی، اللہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ جو مامور تھا، نگران تھا، جب اس نے دیکھا کہ وہ تو یہاں موجود ہی نہیں ہے، تو قدموں کے نشان پر دوڑا، دیکھا کہ قبرستان میں اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے ہیں۔ آتے ہی اس نے آپ کو مارا، کہا کیوں مارتے ہو؟ میں بھاگ کر نہیں آیا، کہ تمہارے بھائیوں نے سچ کہا تھا کہ اس کی عادت ہے بھاگنا۔ کہا ہماری عادت نہیں ہے حق سے بھاگیں، امتحان سے گریز کریں، ہماری عادت نہیں ہے، واللہ میں بھاگ کر نہیں آیا۔ جب میں نے قبرستان کو دیکھا، جب قبرستان میں مجھے اپنی ماں کی قبر دکھائی دی تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں یہاں اپنی والدہ کو سلام کرنے آیا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ والدین دنیا سے چلے گئے، 1 سال کے بعد جائیں گے، لیکن خوش نصیب ہے وہ اولاد جو کوشش کرتی ہے روزانہ نہیں تو جمعہ کے دن اپنے والد یا والدہ کی قبر پر حاضر ہونا۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ والدین مانوس ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ تو خیر دوستو، وہ مارتا ہوا پیٹتا ہوا آپ کو لے کر آ گیا، تو آپ نے اللہ کے حضور عرض کیا، مولا یہ بلا وجہ مجھے مار رہا ہے، بلا وجہ
میں نے عذر بھی پیش کیا کہ میں بھاگا نہیں ہوں، میں محض والدہ کی مزار پر انوار کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ پتہ چلا والدین کے مزار پر جانا یا قبروں پر جانا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے تو جبرائیل اتر آئے، جبرائیل امی آ گئے کہ اے یوسف آپ کہیں ابھی تہس نہس کر دیں۔ اللہ اکبر، آپ نے ایسے زمین پر قدم مارا تو اندھیرا چھا گیا اور سورج کو گرہن لگ گیا، قافلہ والے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، اچانک یہ ایک منظر بن گیا، وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، اور حضرت نے بھی کہا کہ نہیں، فنا نہیں کرنا، کسی کو تباہ نہیں کرنا۔ پیغمبر بڑا رحم دل ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے تھے کہ میں جن مصائب سے گزر رہا ہوں اللہ کو مطلوب یہی ہے، اللہ کو مقصود یہی ہے کہ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ایک دن یہ مصائب و آلام کے بادل چھٹ جائیں گے اور یہ مجبوریاں، یہ معذوریاں، یہ بے قراریاں، یہ بے چینیاں ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ آپ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ، عمر چھوٹی ہے لیکن سبحان اللہ حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، جب وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں تو مالک کہتا ہے بھئی بتاؤ کیا تم میں سے کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا ہے اور یہ بڑا خوفناک منظر بن گیا ہے، لگتا ہے کسی نے کچھ کیا ہے۔ تو وہ جو آپ کی نگرانی پر مامور تھا اس نے کہا کہ چونکہ یہ ہمیں غافل پا کر بھاگ گئے تھے تو یہ ماں کی قبر پر ملے، میں نے ان کو تھپڑ مارا ہے۔ تو مالک جو تھا، قافلے کا سردار جو تھا، وہ سمجھ گیا یہ سارا منظر جو خوفناک بنا ہے، ہولناک بنا ہے، تمہارے اس تھپڑ مارنے کی وجہ سے بنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ مالک اٹھتا ہے، آپ کو پیار کرتا ہے، آپ کی تعظیم و تکریم کرنے لگتا ہے، دل کے اندر محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، غلطی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں، ظاہر یہ تو سلسلہ چل رہا ہے، تو چلتے چلتے مصر آ جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں دریائے نیل سے آپ نے غسل کیا، تر و تازہ ہوئے، تھکاوٹ دور ہو گئی، چہرہ پہلے بھی سبحان اللہ پر نور تھا، مزید پر نور ہو گیا، پہلے بھی حسین تھا، مزید حسین ہو گیا۔ اور جب بازار مصر میں سے گزر رہے تھے، مصر میں داخل ہوئے تو جناب والا چہرہ چمک رہا تھا، دنیا متوجہ ہو رہی تھی۔ اور پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔